السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج 20 جولائی بروز بدھ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ادب المفرد کی شرح قسط نمبر 66 ہے، اور آج کا درس حدیث انشاءاللہ حدیث نمبر 396 سے لے کر 400 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل بہرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب الطعن فی الانساب، کسی کے حسب و نسب میں عیب لگانا، یہ باب ہے۔ حدیث 396، حدثنا ابو عاصم عن ابن عجلان عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شعبتان لا تترکوہما امتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی، یعنی میری امت سے یہ نکلنے والی نہیں ہے۔ نمبر 1، النیاحۃ، نوحہ کرنا۔ بولو کیا کرنا جی؟ اسیرہ کو بھی کرنا، ماتم کرنا، یہ نکلے گا۔ بعض تو وہ ہیں جنہوں نے ڈرامائی طور پر 1 محرم سے لے کر 10 تک نوحے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ وہ تو سب کو پتہ ہے کہ ایک ڈرامہ ہے اور ایک پری پلانٹڈ چیز ہے۔ اور دوسرا ہے کہ فوتگی پر کچھ عورتوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ دھاڑ دھاڑ کرتی ہیں، کوئی سینے پر مکے بھی مار لیتی ہیں، کوئی یہاں بھی مار لیتی ہیں، رانوں پر سر میں بھی ہاتھ مار لیتی ہیں۔ اور کچھ عورتوں نے الفاظ رٹے ہوتے ہیں، وہ جب فوتگی پر جمع ہوتی ہیں تو رونا شونا آئے نہ آئے، وہ انہوں نے الفاظ ضرور کہنے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سخت حرام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو نوحہ کرے وہ میری امت سے خارج ہے، بین ڈالے وہ میری امت سے، جو گریبان چاک کرے سینہ کو بھی کرے یہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہے وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، کہ ایک حسب و نسب میں تانے دینا، حسب و نسب میں۔ اب یہ بھی حرام ہے کہ کسی کے نسب پہ تان کرنا، کسی کے باپ دادے کو عیب لگانا۔ اس کے 2 طریقے رائج ہیں اس امت میں، ہمارے معاشرے میں۔ نمبر 1 تو کچھ خاندان بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور دوسروں کو وہ کمی سمجھتے ہیں اور ان کو کمی کہتے ہیں۔ بولو ان کو کمی۔ آپ کے مجھے نہیں پتہ یہاں کیا معاملہ ہے، ادھر دھرکان، لوہار، یہ موچی ماچھی، ان سب کو وہ کمی شمی کہتے ہیں، ادھر بھی ہے۔ ہاں تو یہ بڑے بدبودار الفاظ ہیں اور یہ بڑے غلط ہیں، ان سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں فرمایا میری امت سے ختم نہیں ہوگی۔ تو جب کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، کہ تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے، اور وجعلناکم شعوبا، یہ جو تمہارے شعبے ہیں نا، یعنی قبائل، یہ خاندانی کاسٹیں، وقبائل لتعارفوا، یہ تمہیں بنایا گیا ہے قبیلے اور خاندان تعارف کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، سب سے اعلیٰ وہ ہے جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑنے والا ہے۔ اللہ سب کو جاننے والا ہے اور خبیر بھی ہے، خبر رکھ رہا ہے۔ تو اصل تو عزت کس میں ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں۔ اور حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل پیچھے ڈال دے اس کا خاندان اس کو آگے۔ اور ساڑھے تو ادھر کتے لڑانے والے بھی شاہ جی رچھ لڑائے تاں بھی شاہ جی، شاہ سید سین سلام ہے۔ اور بعض یہاں بھی جاہل پیدا ہو گئے ہیں، وہ پنڈی کے حنیف قریشی جیسے جاہل ہو، وہ پنڈی کا شیطان کہتا ہے کہ سید ہی ہے، جو مرضی کرے، ہم اس کا ہر حال میں ادب، بولو نا، ہر حال میں ادب کریں گے۔ تو یہ بالکل جاہلانہ اور رافضیانہ بات ہے۔ سید پر بھی شریعت لاگو ہے،
بولو شریعت پر بھی شریعت، سید پر بھی شریعت لاگو ہے۔ سید چوری کرے گا تو ہاتھ نہیں کٹے گا، سید جو بدکاری کرے تو کیا رجم نہیں ہوگا؟ تو ہوگا نا بھائی۔ سید تحت شریعت ادب کے لائق ہے، اور جب اس شریعت کی حدیں ہی توڑ دے تو پھر وہ عزت اور احترام کے لائق نہیں۔ بلکہ لا تقول المنافق سید، کسی بد عقیدہ کو سید کہنا ہی نہیں۔ اچھا جی، حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، بعض لوگ سونے اور چاندی کا مرکز ہوتے ہیں، کہو سبحان اللہ، سونے اور چاندی کا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جس طرح وہ جاہلیت میں معزز تھے اسلام کے اندر بھی معزز ہے، وہاں اعلیٰ تھے تو اسلام کے اندر بھی اعلیٰ ہیں۔ ہاں ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تم خاندانی سب سے اعلیٰ وہ ہے جو جاہلیت میں بھی اعلیٰ تھا اور اسلام میں بھی، پر اذا فقہو، اگر وہ علم حاصل کر لیں تو پھر علم سے بلندی ملتی ہے جناب، خاندانوں سے بلندی نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطاب میں فرمایا تھا الناس من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، لہذا حسب و نسب میں تان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا مرض تو حسب و نسب میں یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو کمی سمجھا جاتا ہے، بعض کو اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور مرض چل پڑی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا خاندان قریشی ہے، یا میرا خاندان ہاشمی ہے، میرا خاندان ارائی ہے، میرا خاندان جٹ ہے، دوسرا کہتا ہے مینو یہ جٹ لگتا، مینو یہ سید لگتا، مینو تو یہ قریشی لگتا۔ قریشی ہی سید ہوتے ہیں نا، حضور کا خاندان کون سا تھا؟ قریشی ہاشمی، تو وہ اس لیے وہ کہتے ہیں سانو تو یہ قریشی لگتا، تو بلکہ میراثی لگتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب کچھ حرام ہے۔ جو خود اپنا خاندان بدل رہا ہے اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگا رہا ہے، اور خدا نخواستہ ہم نے اس کا بدل دیا تو ہم نے بھی تہمت قائم کی ہے، اور اس کی 80 کوڑے سزا ہے۔ آگے ہے جی باب حب الرجل قومہ، یہ باب ہے آدمی اپنی قوم اور قبیلے سے محبت رکھنا، اپنی قوم اور اپنے قبیلے سے محبت رکھنا۔ یہ ہے جی حدیث نمبر 397، حدثنا زکریا قال حدثنا الحکم بن المبارکی قال حدثنا زیاد بن الربیع قال حدثنی عبد الرحمن قال حدثنی عباد الرملی قال حدثنی امرأة يقال لها فصیلة قالت سمیت ابی یقول قلت یا رسول اللہ۔ یہ حضرت فصیلہ رحمہم اللہ تعالی تابعیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور انہوں نے یعنی میرے والد نے حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا امین العصبیۃ ان یعین الرجل قومہ علی ظلم قال نعم، کہتی ہے کہ میرے والد صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ عصبیت ہے کہ کوئی آدمی ظلم پر شریعت کے خلاف اپنی قوم کی مدد کرے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، یہی عصبیت ہے۔ عصبیت ہے، عصبیت کا معنی کہ نجائز طریقے سے کسی کی حمایت کرنا، گروہ بندی کرنا۔ بولو کیا کرنا؟ جیسے کراچی میں ہے نا، یہ مہاجر قوم ہے، یہ سندھی قوم ہے، یہ پٹھان قوم ہے، یہ بلوچ قوم ہے، تو قوم کی تقسیم پر جتھا بندی کرنا، گروہ بندی کرنا، محلوں کی بنیاد پر تقسیم کرنا۔ انجمن آرائیاں بن گئی ہے، پتہ ہے جٹوں کی اپنی اپنی انجمنیں بنی ہوئی ہیں، اور رحمانی صاحبان کی اپنی جماعتیں بن رہی ہیں، سادات کی اپنی جناب جماعتیں بن رہی ہیں، یہ جتھا بندیاں، اور پھر ہر برادری والے کا ہم نے ساتھ دینا ہے، خواہ وہ جیسا بھی ہے، برا ہے تب بھی ساتھ دینا ہے۔ تو یہ پوچھا فصیلہ رحمہ اللہ تعالی عنہا سے کہ ان کے والد نے حضور سے کہ وہ بیان کر رہی ہیں کہ میرے ابا جی نے پوچھا کہ شریعت کے خلاف اگر میں اپنی قوم کا ساتھ دوں کیا یہ عصبیت ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل یہ عصبیت ہے، اور عصبیت اسلام میں حرام ہے۔ بولو جی، اس عصبیت اسلام میں حرام ہے۔ اگر آپ کا بھائی حق پر ہے تو ساتھ دیں، قبیلہ حق پر ہے تو ساتھ ہے، بھائی بولتے تو جاؤ، برادری حق پر ہے تو پھر تو ساتھ دو، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، پر اگر وہ غلط ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ غلطی پر ہیں تو ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناؤں، انصر اخاک ظالما او مظلوما،
حضور نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو پھر پوچھنے والے صحابی کریم نے پوچھا انصرہ مظلوما فکیف انصرہ ظالما، یا رسول اللہ میں مظلوم کی تو مدد کروں گا بھائی میرے کہیں، پر وہ ظالم ہو تو کیسے مدد کروں؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو۔ بے شک بے شک، بولو ظالم کو ظلم سے، یہ تم اس کی مدد کر رہے ہو، اور مظلوم پر ظلم کو روکو، یہ اس کی مدد ہے، اور ظالم کو ظلم سے یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ بچہ آپ کا زہر پی رہا ہو اور آپ اس کو کہیں بیٹا اور لا کے دوں کیونکہ مجھے پیار پڑا ہے، وہ آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور آپ کہیں بیٹا ذرا اور آگ جلا دوں، چولہا پورا کر دوں کیونکہ مجھے محبت پڑی ہے۔ تو ایسی احمقوں والی محبت کہیں بھی چل سکتی نہیں۔ بچہ بے شک روتا رہے، چیختا رہے، ہم اس کو زہر کے قریب جانے نہیں دیں گے۔ تو یہ ہے کہ عصبیت سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ آگے ہے جی باب ہجرت الرجلی، یہ باب ہے کسی آدمی سے قطع تعلق کرنا۔ بولو کسی آدمی سے قطع تعلق کرنا۔ حدیث ہے بڑی کمال کی، حدیث نمبر 398۔ حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عوف بن الحارث بن الطفيل وهو ابن اخيه عائشة لأمها ان عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت ان عبد الله بن زبير قال في بين او عطاء آتته عائشة، والله یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عوف ابن حارث ابن طفیل پڑھی رحمت اللہ علیہ، یہ جو ہے نا عوف ابن حارث ابن طفیل، یہ طفیل کے بیٹے حارث ہیں۔ طفیل کون تھے؟ یہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت عوف پڑھی رحمت اللہ علیہ۔ تو وہ حضرت عائشہ کے کیا لگے جی بھتیجے۔ یہ نقل کرتے ہیں یہ واقعہ کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ ابن زبیر پڑھی رضی اللہ، پتہ ہے آپ کو کہ عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ یہ حضرت عائشہ کے بھتیجے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں۔ بولو حضرت عائشہ کے بھانجے، ان کی بڑی بہن اسما بنت صدیق کے بیٹے ہیں، ان کی اپنی تو اولاد تھی نہیں، تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ حضور پاک سے کہا کرتی تھی میری بھی کوئی کنیت رکھو، جیسے کسی کا بیٹا ہو جائے تو وہ کنیت رکھتا ہے نا، ابو عبداللہ، ابو انعام وغیرہ وغیرہ، اگر ماں ہو تو ام عبداللہ کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ان کی اولاد نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لے، تیرا بھانجا ہے نا عبداللہ تو تیرا بیٹا ہی ہے۔ انہوں نے پھر ان کو گود لے لیا اور بیٹا، اور یہ مدینے کے حاکم بنے عبداللہ ابن زبیر، پتہ ہے نا آپ کو۔ پھر ان کو حجاج ابن یوسف نے شہید کیا اور 3-4 دن باہر لاش لٹکی رہی، اور حضرت اسما باہر آئی اور انہوں نے لاش کو، اپنے بیٹے کی لاش کو خطاب کر کے کہا، چونکہ یہ خطیب بہت اعلیٰ تھے، تقریر بڑی اچھی کرتے تھے عبداللہ ابن زبیر، تو انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو پھانسی ہو گئی ہے، نہیں، میرا بیٹا خطیب ہے، ممبر پر چڑھ کر اسلام کی عظمت کا خطبہ دے رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے کوئی حضرت عائشہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، ان کو خبر پہنچی بھانجے کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہ انہوں نے کوئی چیز فروخت کی ہے، او اعطائن اعطتہ عائشہ، اور انہوں نے سخاوت بہت زیادہ، جو آتا تھا حضرت عائشہ تقسیم کر دے۔ ایک دن اتنا مال آیا کہ صبح سے شام تک سارے تقسیم کر دیا، اور خود روزے سے تھی تو نوکرانی سے پوچھا کوئی لاؤ کوئی روزہ افطار کر رہے ہیں، تو اس نے کہا جی آپ نے کچھ رکھا ہی نہیں، فرمایا تو نے مجھے یاد کیوں نہیں کرایا، اپنا یاد ہی، اتنی سخاوت۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا واللہ لتنتہین عائشہ او لاہجرن علیہا، کہ اگر حضرت عائشہ اس چیز سے باز نہ آئی، سخاوت سے باز نہ آئی، تو میں ان پر پابندی عائد کر دوں گا۔ بولو میں ان پر، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنی ماں کو، حضرت عائشہ کو سختی سے منع کروں گا کہ خبردار آئندہ ایسا۔ فقالت، تو یہ کسی نے جا کر حضرت عائشہ کو خبر دے دی، بولو حضرت عائشہ کو خبر ہے، تو فقالت اہو وقال ھذا، قالوا نعم، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا واقعی عبداللہ ابن زبیر نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے کہ میں عائشہ پر پابندی لگاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی کہا ہے۔
قالوا نعم قالت عائشہ تو پھر حضرت عائشہ بولی فَهُوَ لِلَّهِ نَذْرٌ أَن لَا أُكَلِّمَ ابْنُ زُبَيْرِ كَلِمَةً أَبَدًا، کہا اللہ کی قسم میں نظر مانتی ہوں، میں آپ نہیں نظر مانتے میرا ایک کام ہو جائے میں اللہ دی بارگاہ چ نہ پیش کراں گا فلاں اے کراں گا، تو یہ نظر بھی حلف ہے، بولو یہ نظر بھی، اس لیے نظر صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، تو اس لیے اما عائشہ نے نظر مان لی کہ میں ان سے کبھی بات، بولو تو صحیح یار سارے، اس عبداللہ ابن زبیر سے کبھی بات، فاستفشى ابن الزبیر بالمہاجرین طالت ہجرتها ایاہ فقالت، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اب لگے سفارشیں کرانے، پہلے تو بڑے بڑے مہاجرین کو بھیجا، وہ مہاجرین اما عائشہ کے پاس آئے تو فقالت، آپ نے فرمایا واللہ لا اشفع فیہ احدا ابدا، اللہ کی قسم میں کبھی عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں کوئی سفارش قبول ولا احنس نظر الذی نظرت ابدا، اور میں کبھی بھی اپنی نظر کی حانس نہیں بنوں گی، اپنی نظر سے منحرف نہیں ہوں گی، میں نے نظر مان لی ہے، میں کبھی بھی اب اس سے بات اور کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گی، پر فلما تعالی علی ابن زبیر کلم المسور ابن مخزمہ، انہوں نے پھر بات کی مسور ابن مخزمہ سے، وہ عبد الرحمن ابن الاسود بن عبد یغوث، پھر انہوں نے عبد الرحمن ابن الاسود بن عبد یغوث سے بات کی، وہما بنی زہرہ، یہ قبیلہ بنو زہرہ کے سردار تھے، قبیلہ بنی زہرہ کون سا؟ حضور کے ننیال کا خاندان، بولو حضور کے نان کا خاندان، اس کے یہ بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا وہما وقال لہما انشد کما باللہ لادخلت مانی علی عائشتی، انہوں نے کہا کہ یار ہم چلتے ہیں، ہم تیری سفارش ہے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو ساتھ فإنها لا يحل لها ان تنظر قطیعتی، انہوں نے ان کو بتا دیا کہ بھائی اما عائشہ کسی کی سفارش مانتی، عبداللہ بن زبیر نے بتایا اور وہ اپنی نظر توڑنے کو تیار ہے، فاقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملین علیہ بادریتها، انہوں نے کہا ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں یار کیا بنتا ہے، انہوں نے چادر اوپر لی، سردی کا موسم تھا، عبداللہ بن زبیر کو ساتھ اندر چادر میں لپیٹ لیا، ساتھ چادر میں، کچھ آدمی اور بھی چل پڑے، اب درمیان میں عبداللہ بن زبیر چھپے ہوئے ہیں، حتی استأذن علی عائشہ، انہوں نے اما عائشہ سے اجازت مانگی، اور فقال السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے سلام کیا، اور اندخلو، کہا جی ہم اندر داخل ہو سکتے ہیں، فقالت عائشہ، فرمایا ادخلو، آ جاؤ، تو پردے میں یہ ادھر تھے، اما عائشہ پردے میں، یار بولتے تو جاؤ نا، قال قلنا یا ام المومنین، تو انہوں نے کہا ہے ام المومنین، قالت نعم، فرمایا ہاں، ادخلوا کلکم ولا تعلم عائشہ ان معہم ابن الزبیر، انہوں نے کہا ہم سارے اندر آ جائیں، اما جی نے فرمایا سارے ہی آ جاؤ، تو ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی آ گئے، مگر ولا تعلم عائشہ، اما عائشہ کو اس کی خبر نہیں تھی کہ ان معہم ابن الزبیر، کہ زبیر بھی آ گیا، فلما دخلوا دخل ابن زبیر فی الحجاب، حضرت زبیر تو چادر سے نکلے اور اما عائشہ والے حجرے میں پیچھے چلے گئے، کیونکہ وہ تو گھر کے تھے نا، بانجے تھے، وہ پیچھے، اور اما عائشہ کو پتہ چلنے، اب وہ پردے میں ادھر ہیں، اما عائشہ جی پردے میں ادھر ہیں، اور یہ پیچھے گھر اندر داخل ہو گئے کہ میں دیکھوں کیا بنتا ہے، وَاتَنَكَ عائشہ وَتَفِقَ يُنَاشِدُهَا يَبْكِي، تو حضرت اما عائشہ پڑھی رضی اللہ تعالی عنہا سے سفارش کی، تو اما عائشہ نے رونا شروع کر دیا، وَتَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنُ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةُ إِلَّا كَلَّمْتَهُ وَقَبِلْتَ مِنْهُ وَيَقُولَانِ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَهَا، تو جب انہوں نے بات شروع کی تو حضرت عبداللہ بن زبیر بھی سامنے آ گئے، اور جب سامنے آئے تو اما عائشہ نے پھر وہی بات دہرائی کہ میں اسے بات اور میں اس کو معاف، تو پھر وہ جو سردار آئے تھے انہوں نے کمال کر دیا، انہوں نے کہا اما جی آپ اس سے نا بات بھی کر لیں اور اس کو معاف بھی، وَيَقُولَانِ قَدْ عَلِمْتُ، کیا آپ نہیں جانتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عما قد علمت من الہجرتی،
وأنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑنے کی اجازت ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے، آپ عالمہ ہیں، آپ کے علم میں یہ حدیث نہیں ہے۔ قال فلما اکثر التذکیرہ، تو پھر جا کے حضرت ام عائشہ نے ان کو معاف فرمایا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا، اور کفارے میں 50 غلام آزاد فرمائے۔ بولو جی کتنے؟ اور اگلی بات اب سنو، کالا کہتے ہیں کہ فلما اکثر التذکیرہ والتحریج تفقت تذکرہم وتبکی وتقول، ام عائشہ جب بھی اپنی اس بات کو یاد کرتی تھی تو زارو قطار روتی تھی۔ بولو زارو قطار روتی تھی، اور رو کر انی قد نظرت والنظر شدید فرمایا کرتی تھی میں نے بڑی شدید نظر مانی ہے۔ فلم یزالوا حتی کلمت ابن زبیری، کہ میں نے یہ توڑ دیا کہ میں ابن زبیر سے بات ہے، پر جب قسم توڑی ثم اعتقت بنظرها 40 رقبۃ، وہ آپ نے 50 غلام آزاد کر دیے اور 40 غلام بھی آزاد کر دیے۔ ثم كانت تذكر بعد ما اعتقت 40 رقبۃ فتبكي حتى تبل دموعها خمارها۔ اب عائشہ اس بات کو یاد کر کے کہ میں نے 40 غلام آزاد کیے، میں نے 50 غلام آزاد کیے اور قسم توڑی اور پھر قسم ڈالی، اتنا روتی تھی کہ آپ کی اوپر والی چادر بھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی کہ میں نے نظر مانی کیوں اور نظر توڑی کیوں۔ قسم کا اٹھانا اور قسم کا توڑنا یہ ان لوگوں پر بہت بھاری تھا، اور ہمارے ہاں ایسے ایسے جاہل ہیں جو ایک بات میں 8 قسمیں کھا جاتے ہیں۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان قسموں سے محفوظ فرمائے۔ اب اگلی حدیثیں تو بالکل مختصر ہیں، تو ذرا توجہ سے سماعت فرما لے۔ باب ہجرت المسلم، کسی مسلمان کے ساتھ قطع تعلق کرنا۔ حدیث نمبر ہے 399۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں بغض و عداوت اور دشمنی بولو، سارے بولو نا، نہ رکھو۔ ولا تحاسدوا، اور آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، اور ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھلاؤ کہ کسی کو دیکھ لیا تو رستہ بدل لیا کہ سلام لینا پڑے گا، ایسا نہ کرو بھائی۔ اور آگے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 لَيَالٍ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ جو ہی 4تھا دن ہو اگلا نہیں آ رہا تو ہمیں خود بخود آ کر معافی مانگ لینی چاہیے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ہمیں حسد کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کہ کیا وہ لوگوں سے اس بات کی وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ، تو ہم کیوں حسد کریں؟ تو اصل حسد کرنا تو ہمیں اللہ سے چڑ ہو رہی ہے۔ وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہوس مت کرو جس چیز میں بڑھائی دی ہے اللہ نے ایک دوسرے پر، ایک کو دی ہے دوسرے پر، اس میں حسد کرنے کی ضرورت ہے، اور ہوس بھی نہ کرو کہ تمنا بھی نہ کرو۔ حسد کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، فرمایا حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی، اور جیسے آگ لکڑی کو، آگ کو آپ نے دیکھا کہ جس لکڑی سے لگی ہے، آگے لکڑیاں ملتی رہی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسی لکڑی کو بھی راکھ کر دیتی ہے۔ حسد پورا ہو تب بھی ہماری نیکیاں گئیں، اور نہ پورا ہو تب بھی بولو ہماری نیکیاں۔ اور دوسرا اس حدیث میں کیا بیان کیا ہے کہ قطع تعلق 3 راتوں سے زیادہ کرنے کی اجازت ہے۔ اب آخری حدیث نمبر 400 بولا کرو نا، یاد رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر ہے حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي ان ابا ایوب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لاحد ان يهجر اخاه فوق 3 ليال
यल्तक़ियानी फ़यसुद्दु हाज़ा व यसुद्दु हाज़ा व ख़ैरुहुम अल्लज़ी यब्दा बिस्सलाम। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हजूर की हदीस रिवायत करते हुए बताते हैं कि हजूर पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि अपने मुसलमान भाई को 3 दिन से ज़्यादा छोड़े रखे। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं। जे अंदरों बंदा हुए ही बेईमान, वो आंदा जो मर्जी होवे मैं सुलह करनी, ये अंदरों पक्के बेईमान होने की निशानी है। बल्कि सुलह करके मैं तुहानू पिछले दिन दसिया कि कतल दी सुलह हुई, कुरान पाक दे हाथ रख के ते बाहर निकल के की आख्या, ये ते असीं एवें बस तुहाडी आखी रखी है, कुरान दी इज्जत कीती है, अंदरों साडी भावें लैलतुल कदर नू करा लो, लैलतुल बरात नू करा लो, अंदर जब ईमान ही कोई नहीं, इस्लाम ही कोई नहीं, उत्ते दाड़ियां भी, पगड़ियां भी, हज भी, ज़कातां भी, तिलावतां भी, सदके भी, खैरात भी, सब कुछ हो रहे हैं। पर जो मुसलमान की निशानी हजूर ने दसी है, ये पूरी करांगे तो मुसलमान बनांगे ना। और वो निशानी ये है कि किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि दूसरे मुसलमान को 3 दिन से ज़्यादा छोड़े रखे। यानी दोनों एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं कि ये इससे मुंह मोड़ता है और वो उससे मुंह, हजूर फरमा रहे हैं, ऐसे मिलते हैं। वो इसको देख के रास्ता बदलता है, मुंह उधर करता है, और ये उसको देख के उधर है। और मेरे नबी ने फरमाया, इन दोनों में बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे। जो सलाम में इब्तदा करेगा गोया वो दोनों में से आला है, और आला वही है जो अल्लाह रसूल के यहाँ आला है। यहाँ तो समझते हैं बस जानवरों की तरह खाना पीना है, नौकरी है, मकान है, तो हमसे अच्छा है ही कोई नहीं। ये तो जानवरों वाला मुकाबला है। मुसलमान का तो ये हाल है कि जो हुजूर फरमाते जाए ये अमल करके दिखाता जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर वदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।